منتھ جو چل رہا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو قربانی کا مہینہ ہے، جس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرتے ہیں۔ ایک نبی دوسرے نبی کو قتل کرتے، حضرت ابراہیم بھی نبی اور ان کا صاحبزادہ حضرت اسماعیل وہ بھی نبی۔ اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم سبھی حضرات قربانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی حدیث ہے، ان زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، قربانی آپ سبھی حضرات کے والد محترم، آپ سبھی حضرات کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہا قربانی کرنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ سنت ہے، معنی سنت ہے، بٹ ملے گا کیا؟ اس سے بینیفٹ کیا ہے؟ اس سے لابھ کیا ہے؟ اس سے کیا ہمیں فائدہ ملنے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی، کل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ نیکی کے بدلے، ایک نیکی کے بدلے 10 گنا زیادہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ بات سمجھ میں یہ آئی کہ ایک بال کے بدلے میں 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ آپ گائے کے اندر، کاؤ کے اندر، بفلو کے اندر، بھینس کے اندر اور اس طریقے سے بھیڑ دمبے کے اندر آپ شمار کر لیجئے کہ کتنے بال ہوتے ہیں۔ ہر بال پر جب 10 نیکیاں دی جائیں گی تو آپ شمار خود اگر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کر کے بتائیے کہ اگر ایک دمبا ذبح کرتے ہیں، ایک گائے ذبح کرتے ہیں، ایک بھینس ذبح کرتے ہیں یا بکرا ذبح کرتے ہیں، تو اس کے اندر کتنی نیکیاں آپ کی ہوں۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ آپ جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو نہ تو میرے پاس گوشت پہنچتا ہے اور نہ تو خون پہنچتا ہے، نہ تو اور کوئی چیز دیگر چیزیں پہنچتی ہیں، ہمارے پاس صرف آپ کے دل کے ارادے اور آپ کے دل کی صفائی اور آپ کی نیت کی صفائی پہنچتی ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن آپ کی جانب سے جو ہمارے پاس پہنچتی ہے وہ تقوی، جو تقوی ہونا یعنی باٹم آف دا ہارٹ، آپ کے دل کے اندر، آپ کے دل کی گہرائی کے اندر جو اللہ کے تئیں، اللہ کے سلسلے میں آپ کا پیار، آپ کا لو، آپ کی محبت ہے، وہ چیز پہنچتی ہے اور اللہ رب العزت وہی چیز کو قبول کرتے ہیں۔ ورنہ بکرا ذبح کرتے آپ ہیں تو گوشت بھی آپ ہی کھاتے ہیں اور اس سے فائدے بھی آپ ہی اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ آپ کے دل کا تقوی پہنچتا ہے، آپ کی نیت پہنچتی ہے، آپ کے ارادے پہنچتے ہیں۔ آپ ارادے میں صحیح ہیں یا نہیں، وہ ارادے اللہ کے نزدیک پہنچتے ہیں، ورنہ فائدے جتنے بھی ہیں، بینیفٹ جتنے بھی ہیں، وہ آپ حاصل کرتے ہیں۔ اور مزید اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو بہت ساری نیکیاں مل رہی ہیں، اور اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہمارے نزدیک بندے کی سب سے زیادہ مقبول چیز جو ہے وہ قربانی، تمام نیکیوں سے بڑھ کر، تمام نیکیوں سے افضل ہمارے نزدیک جو سب سے معتبر اور سب سے گریٹ تھنگ ہے وہ کیا ہے؟ قربانی، سیکریفائس، قربانی جو کرتے ہیں وہ قربانی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے، اور وہ قربانی سے اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت قریب ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہے، جو قربانی کر سکتا ہے، وہ قربانی اگر نہیں کرتا ہے، ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ اور جب وہ بندہ قربانی کی حیثیت کے باوجود بھی
اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کے دروازے پر 2 فرشتے کو بٹھا دیا جاتا ہے. ایک فرشتے کے ہاتھوں میں پیخانے کے بوچھار ہوتے ہیں, پیخانے کے ڈرام ہوتے ہیں, اور دوسرے ہاتھوں کے اندر, اس فرشتے کے دوسرے ہاتھوں کے اندر خون, پیپ, لہو لہان, بلد جیسے اور گندے, جو عورت سے اینسی کی حالت میں جو خون نکلا کرتا ہے, جو گندا خون ہوتا ہے, وہ خون لے کر کے اس فرشتے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے قربانی نہیں کی اور اس کے باوجود بھی وہ ہماری عیدگاہ پر آ رہے ہیں, ہماری مسجد کے اندر آ رہے ہیں عید, بقرہ عید منانے کے لیے, لہٰذا جیسے وہ گھر سے نکلے اس کے منہ پر تم وہ بلد پھینک دیا کرو, وہ پیخانہ پھینک دیا کرو, اس بندے کے منہ میں ٹھوس دیا کرو. لیکن آپ کو مذاہب پتہ چلے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی بڑی چیز ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت چلی آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کون؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم وہ ابراہیم ہے جو ہمارے دادا میں سے ہے. ابراہیم وہ ہے جو ہماری لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے پہلے آئے. ابراہیم وہ ہے جنہوں نے ایک بڑھاپے کے اندر, جبکہ ان کو اولاد نہیں تھی, ان کو نہ تو لڑکا تھا نہ تو لڑکی تھی, اس کے باوجود بڑھاپے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام 85 ایئر کے اندر جب فرشتے بشارت دینے کے لیے آئے, جبرائیل بشارت دینے کے لیے آئے, اے ابراہیم آپ کو بچہ ہونے والا ہے, آپ کو ایک لڑکا ہونے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام چونک گئے کہ اس بڑھاپے کی عمر میں, تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو, اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے بچہ ہونے والا, مجھے اولاد کیسی ہوگی؟ میرے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں اور جبکہ میرے رب اب جواب دے چکے ہیں, اس حالت کے اندر مجھے اولاد ہوگی, یہ تو ناممکن ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم اللہ جو چاہتا ہے, اللہ اگر کہہ دیتا کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ بی ہیز بین کمپلیٹڈ, وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے. تو آپ اس کے اندر تعجب نہ کریں, آپ ڈاؤٹ نہ رکھیں, سسپیشن نہ رکھیں کہ بچہ ہوگا, پیدائش ہوگی کہ نہیں ہوگی. پیدائش جب اللہ نے کہہ دیا, اللہ کے جانب سے میں بھیجا ہوا ہوں, اللہ کے جانب سے میں یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں, یہ میسج لے کر کے آیا ہوں, تو اللہ رب العزت ضرور اس چیز کو پورا کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کو 85 کی عمر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جن کا نام رکھا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کو نبی بننا ہے, ان کو نبی بننا ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دھیرے دھیرے عمر جب 8 ایئر کو پہنچتی ہے, 8 سال کو پہنچتی ہے, 9 سال کو پہنچتی ہے, تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار وہ ذبح کر رہے ہیں. روزانہ کئی دن تک مسلسل خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں, میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. ایک تو آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے. ایک ان کے گھرانے جو تھے, حضرت ابراہیم کو جو گھرانے تھے وہ بت بنایا کرتے تھے, بت بنا کر کے وہ پوجتے بھی تھے اور بت بنا کر کے اس کو بیچتے بھی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد آئے گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوئے تو بتایا جاتا ہے, کسی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام تاروخ تھا. حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاروخ تھا. اور یہ آزر جو بتایا گیا, کسی میں آتا ہے کہ آزر یہ لقب دیا گیا, کسی میں آتا ہے کہ یہ آزر جو ان کے چچا کا نام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت 3 لڑکا پیدا ہوا. ایک تو حضرت ابراہیم پیدا ہوئے, دوسرے احران نامی شخص, ایک احران نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا, تیسرا اور ایک لڑکا پیدا ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے, جب پڑھ کر کے جب بڑے عمر دراز ہوئے, تو اس وقت ان کے جو باپ تھے, ان کے فادر تھے, انہوں نے دیا کہ لے بت بنا کر کے میں دے رہا ہوں, تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم بازار میں جاؤ, مارکیٹ میں جاؤ, بت کو بیچو, اور بت کو بیچ کر کے جو پیسے ہو وہ پیسے گھر لے کر کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر کے بڑے تعجب کرنے لگے, اپنی ماں سے جا کر کے پوچھتے کہ یہ ہے کیا چیز. کہا یہ خدا ہے, اسے یہ گاڈ بولا جاتا ہے, اس کی ہم پرستش کرتے ہیں, اس سے جو چیز مانگتے ہیں وہ چیز بھی دیتی ہے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں سے پوچھا کہ امی جان ذرا بتاؤ کہ آپ کے پرمیشور، آپ کے خدا کون ہے، آپ کے گاڈ کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرا باپ میرا خدا ہے، تیرا باپ میرا پرمیشور ہے، اس وجہ سے کہ وہ تمام کھانے ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز تمہارے فادر کے حوالے ہے، تو وہ میرے خدا ہے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھوت دیے، مارکیٹ گئے، مارکیٹ جب بیچنے کے لیے گئے، پتہ یہ چلا کہ وہ بھوتوں کو نقصان پہنچا کر کے کچھ بھی بینیفٹ نہیں ہوا، وہ بیچا ہی نہیں، وہ بت کو واپس لے کر کے آ گئے۔ جب وہ بیچنے جاتے تو وہاں پر کہتے کہ دیکھو یہ ایک ایسی مورتی ہے، ایک ایسا بت ہے جو نہ تو بولتا ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو پیتا ہے، نہ تو اپنی سیفٹی کے لیے کوئی چیز کر سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، خریدنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو اسے خریدنے سے کیا فائدہ، تو واپس لے کر کے آ جاتے، ان میں نقصان ہوتا، تجارت میں نقصان ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان چیزوں کو دیکھا تو بار بار لوگوں سے سوال کرتے تھے کہ جس چیزوں کو تم ہاتھ سے بناتے ہو اس کو پوجتے کیوں ہو؟ تم ایسی چیز کو پوجا، ایسی چیز کے پرستش تم کیوں کرتے ہو جو اپنے بدن سے نہ تو ایک مکھی ہٹا سکتا ہے، نہ تو تمہاری باتوں کو سن سکتا ہے، نہ تو تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، یہ تو بیکار ہے نا۔ لوگوں کے اندر یہ باتیں پھیل گئی، گاؤں میں، محلے میں یہ باتیں پھیل گئی کہ ابراہیم نامی ایک شخص ہے کہ جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد آزر کے پاس آیا، کہا کہ دیکھو اس بچے کو اگر تم رکھو گے تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا رہے گا، لہٰذا اس بچے کو اپنے گھر سے باہر کر دو۔ تو آزر اپنے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بالکل جو ہے گھر سے باہر کر دیتے، جلا وطن کر دیتے، کہتے کہ تمہارے گھر کے اندر تمہیں رہنے کے لیے نہیں ملے گا، تم ہمارے معبود کو برا بھلا کہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکلے گھر سے، باہر میں بھی رہ کر کے حضرت ابراہیم وہ دعوت کے کام کو کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ جس کو تم خدا مانتے ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کو موقع ملا، تمام لوگ میلہ گئے، جب میلہ گئے تو حضرت ابراہیم کو موقع ملا کہ اچھا آج مجھے وہ موقع کے تلاش میں تھے ہی، جیسے مجھے موقع ملے گا تو میں تو تمام بتوں کو توڑ ڈالوں گا۔ ایک دن حضرت ابراہیم کو موقع ملا، اور جیسے ہی موقع ملا بت خانے کے اندر، بت گھر میں گئے، جانے کے بعد جو کلہاڑی لیے، فاس جسے بولتے ہیں، وہ لیے کلہاڑی لینے کے بعد جو ہے کسی کی گردن اڑا دیے، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، کسی کے کان بھسکا دیے، کسی کے ناک توڑ دیے۔ جب لوگ آئے وہاں سے میلہ سے آنے کے بعد کہا ابراہیم تو ہی گھر پہ تھا، کس نے توڑا اسے؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو۔ کہا یہ کہیں بولنے والا ہے، یہ تو بولتا نہیں۔ کہا کیسی بات آپ کر رہے ہیں، جب آپ یہ بولتا نہیں ہے، جب سنتا نہیں ہے، تو آپ اس کی پرستش کیسے کر رہے ہیں، آپ اس سے کیسے مانگ رہے ہیں، آپ اپنی وش کیسے پوری کر رہے ہیں؟ جب یہ دیکھ نہیں سکتا، اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، تو آپ اس کی کیسے پوجا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو آخرکار جلانے کا ایک سسٹم تیار کیا گیا، اور سسٹم تیار کر کے آگ کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانے لگا، اس وقت اللہ رب العزت نے کہا کہ اے آگ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، ایسے کول ہو جا کہ ہمارے محبوب کو ٹھنڈ بھی محسوس نہ ہو اور اتنی گرم بھی نہ ہو کہ ہمارے محبوب کو چبھن اور تکلیف محسوس ہو۔ ایک تو آگ میں ڈالا گیا، اتنی مشقت سے نکالنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب 85 ایئر میں 83 ایئر میں جب ایک بچہ عطا کیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے، تو اس وقت بھی حضرت اسماعیل کے بارے میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے کسی ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، کیا تم سوچتے ہو؟ میں نے ایک خواب دیکھا، مسلسل خواب دیکھا ہے، وہ خواب یہ ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا معصومیت کے ساتھ کہتا ہے ابا جب آپ نے ایسا دیکھا ہے یا بطیف یا ابطیف کہ یہ ورب ایک ایسا افعل کا یہ جو ورب ہے یہ ڈیفینیشن اس کا ہے ایک ایسا ہے کہ بالکل آرڈر دے رہا ہے، آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کا ڈیفینیشن جو افعل کا یہ ورب ہے، اور ورب جو ہے اس کے اندر کیا تاکید کے معنی، آرڈر کے معنی پایا جاتا ہے، میننگ جو اس کا آرڈر کا میننگ پایا جاتا ہے کہ
کہ اگر آپ کو حکم دیا گیا ہے، جب آپ مسلسل خواب میں دیکھ رہے ہیں، آپ کے ڈریم میں یہ آ رہا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کیجیے، کوئی بات نہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے، آپ کیجیے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، کون باپ ہوگا، کون وہ فادر ہوگا جو بڑھاپے کے عمر میں جنہیں بچہ عطا کیا گیا، اس کی محبت کو ابھی تو دیکھا نہیں، 8 سال کی عمر تھی، روایت کے اندر آتا ہے 8 یا 9 سال کی عمر تھی، اس وقت کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ننھے سے ابھی کھلتے وہ پھول جو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت تو ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، ابھی تو کھلنے کا عمر تھا ان کا، ابھی تو انہیں لہلانے کا عمر تھا، ابھی تو ان کی عمر تھی کہ وہ ابھی لوگوں کے نظر پہ آتے، ابھی وہ کارنامہ، کیریکٹر، اپنا اخلاق، اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور کچھ کرتے جاتے۔ اس وقت انہیں حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم تم اپنے بچوں کو ذبح کرو، اپنے بچے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام مشورہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابا جان دیکھیے، ایسی جگہ جنگل میں لے کر کے چلیے، ایسے پہاڑوں کے بیچ میں لے کر کے چلیے جہاں پر نہ تو میرے ریلیشن کے کوئی ہو، نہ تو آپ کے ریلیشن کے کوئی ہو، اور نہ تو میرے رشتہ دار ہو، نہ تو ماں ہو، وہاں پر کوئی بھی نہ ہو، جہاں پر میں چلاؤں بھی تو آواز گھر کو نہ پہنچے، ایسی جگہ میں آپ مجھے لے کر کے چلیے۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ایک جنگل کے اندر، گھنے جنگل کے اندر، اجما سے تعبیر کیا گیا، اس جنگل کے اندر لے کر کے حضرت ابراہیم جاتے ہیں، اور وہاں لے جا کر کے جس وقت جا رہے ہوتے ہیں، یہ کنکریاں کے اندر بھی شور پتا ہوتا ہے، یہ ہواؤں کے اندر بھی تیز و تند کے ساتھ یہ چل رہی ہوتی ہے۔ کتنا کٹھور اور کتنا سخت دل والا باپ ہے کہ جو اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ یہ جنگل، یہ درندے، یہ پرندے، یہ چرندے سب کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک باپ، ایک نبی، اور ایک نبی کو قتل کرنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، عجیب معاملہ ہے۔ جب وہاں پر لے جا کر کے پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابا مجھے الٹا لٹا دیا، جس طریقے سے ذبح کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں، ذبح کی ایک دوسری یعنی کہ پیٹھ اوپر کے جانب، بیک ایریا اس کا اوپر کے جانب اپ ہونا چاہیے، جو ڈاؤن ایریا ہے نیچے کا پیٹ اسٹومچ ہے، اسٹومچ اور سینے کا جو ایریا ہے وہ نیچے ہونا چاہیے، یعنی کہ جو اس انداز میں انہیں ذبح کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا مجھے ایسے لٹائیے، میرے بیک ایریا، میرے پیٹ کو اوپر کیا جائے اور میرے اسٹومچ کو نیچے ڈاؤن کیا جائے، ارتھ سے بالکل جو ہے جوائننگ ہونا چاہیے۔ ایک ہاتھ کے اندر حضرت ابراہیم کی چھری اور دوسرے ہاتھ کے اندر حضرت اسماعیل کی آنکھوں میں پٹی باندھ کر کے بال کو پکڑ کر کے اب وہ ذبح کرنے کے لیے آئے، گلے پر چھری چلا رہے لیکن چھری چل نہیں رہی۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ اب ناراض تو ہو گئے کیا؟ اب ناراض تو مجھ سے نہیں ہو گئے؟ ایک باپ ایک بیٹے کو قربان کرتے وقت اللہ سے پوچھتا اللہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہیں دیری تو نہیں ہو گئی؟ قربانی کرنے میں دیری تو نہیں ہو گئی؟ ذرا سوچیے کون باپ ہوگا ایسا کہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، جو بڑھاپے کی عمر میں انہیں بیٹا عطا کیا گیا وہ لے کر کے گئے اور قربان کرنے کے لیے کہا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ آپ کی محبت پر اسماعیل کی محبت غالب نہیں آ سکتی، میں آپ کی محبت پر اسماعیل جیسے سینکڑوں کروڑوں لاکھوں بیٹے کو قربان کر سکتا ہوں۔ یہ تو آپ کی نعمت ہے کہ آپ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا، پھر بھی میں آپ کے حکم کے تحت انڈر آف دا یور آرڈر کے تحت میں قربان کرنے کے لیے لے چلا آیا۔ اگر اسماعیل جیسے اگر سینکڑوں 100 بیٹے کو آپ مانتے ہیں، 100 بیٹے کو کہ آپ فرمائش کرتے تو قربان کرو، تو اگر میرے پاس ہوتا تو میں سب کو آپ کی محبت میں قربان کر دیتا۔ میری محبت اسماعیل کی محبت آپ کی محبت پر غالب نہیں آئی، چھری نہیں چل رہی، میں کیا کروں، میں تو کر رہا ہوں، چھری نہیں چل رہی۔ اس وقت آواز آتی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ جبرائیل کو بھیجتے ہیں کہ جا میرے محبوب نے سچ کر دکھایا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ابراہیم کیا آپ نے ڈریم کو سچ کر دکھایا، آپ نے اپنے خواب کو، اپنے ڈریم کو بالکل درست لیا، بالکل سچ کر دکھایا، لہذا اس بدلے میں إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میرے ساتھ صحیح برتاؤ کرتے ہیں، جو میرے ساتھ بالکل اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہماری محبت میں ان کی محبت کو ضائع نہیں کرتا، میں برباد نہیں کرتا، میں دھوکہ دینے والے میں سے نہیں ہوں، اننی لیس بخادع، میں دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں۔ ابراہیم آپ نے سچ کر دکھایا اپنے خواب، اس وقت حضرت جبرائیل کے تھے، وہ دمبا آیا اور دمبا کو ذبح کیا۔ ایک طرف تو یہ جب آپ اپنی کتاب کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان کرنے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں، اور دوسری طرف جب گرنتھوں کے اندر جائیں گے، جب ان کے ویدوں کے اندر جائیں گے، جو ہماری قربانی کے بارے میں بولتے ہیں کہ گائے ماتا کو قربان کرنا، بالکل وہ ہمارے ماتاؤں کے عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ ارے گائے سے زیادہ دودھ تو بھینس دیتی ہے، بھینس کو قربان کرنے کے لیے نہیں بولتے، گائے کو ماتا بنائے، بھینس زیادہ دیتی ہے، زیادہ فائدہ ملتا ہے تو نانی کہہ کر کے بلاؤ، تو نانی کو قربان بھی تو نہیں کرنا چاہیے، ماتا کو قربان کرنے نہیں دیتے، جس سے تمہاری ماتا پیدا ہوئی اور اس نانی کو قربان کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ گائے کو اسی وجہ سے ماتا کہتے ہیں، اس سے بینیفٹ لابھ ملتا ہے، دودھ دیتا ہے۔ اب جب اس کے دھرم پر جائیں گے تو شنکر جی کی ایک بیوی کا نام تو یاد ہوگا، پاروتی جی کے بیٹے کا نام بھی تو یاد ہوگا، گنیش جی، جس کو بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، پاروتی جی کو بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہا۔ کنیکشن دیکھیے، غور سے دیکھیے، یہ پنڈت اگر یہ دودھاری تلوار نہیں، اگر یہ اپنے کتابوں کے ساتھ، اپنی گرنتھوں کے ساتھ، اپنے دھرم کے ساتھ اگر غداری نہیں کرتا ہے، اگر وہ صحیح سے لوگوں کا صحیح ڈیفینیشن بتائے، صحیح ترجمہ بتائے، صحیح ٹرانسلیشن بتائے، تو یقیناً ان کے لوگ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ پاروتی جی کو بھی بچہ نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے سوچا، جب شکار پر گئے، شنکر جی شکار پر گئے تو شنکر جی نے سوچا مجھے کچھ تو ہو ہی نہیں رہا، تو وہ شکار پہ گئے، پاروتی جی غسل کر رہے تھے، نہانے کی تیاری کر رہے تھے، پاروتی جی کے ذہن میں اچانک ایک بات پیدا ہوئی، کیوں نہ شنکر جی گئے ہیں، آج میں فری ہوں، چلو ایک بچہ پیدا کرتا ہوں۔ پاروتی جی نے اپنے میل کچیل سے، گندگیوں سے، غسل نہانے کے لیے جب جا رہی تھی، وہ اسنان کرنے کے لیے جب جا رہی تھی، اس سے جو بدن سے جو میل نکلتا ہے، اس میل کو جمع کر کے رکھ کر کے اس نے بچہ پیدا کیا، جس سے گنیش کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تو تعجب بالکل مائنڈ میں آنے والی بات نہیں۔ اب ذرا سوچیے، اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، آپ اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی زیادہ وردوان مانتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھگوان مانتے ہیں، آپ کو تو ایسے نارملی پیدا کرنا چاہیے، کیا ضرورت تھی گندگی سے آپ کو پیدا کرنے کی؟ آپ نے گندگی سے پیدا کیا، پیدا کر کے کہا کہ بیٹا تم دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاؤ، میں نہا رہی ہوں، میں اسنان کر رہی ہوں، میں اسنان کر کے جب فارغ ہو جاؤں گی تب میں تجھ سے ملتی ہوں۔ اسنان کر رہی ہے، کھڑا کر دیا دروازے پر، شنکر وہاں سے آتا، کہا ارے میرے گھر کے سامنے کون؟ شنکر بھگوان جو پتا جی ہے، پتا جی کو پتا نہیں، فادر جی کو بتائی دی کہ میرا بچہ ہے۔ جب دیکھ رہے کہ میری بیوی نہا رہی ہے، میری بیوی کے گیٹ پر غسل خانے کے باہر کون لڑکا، نوجوان لڑکا جو وہ ڈائٹی نوجوان کیا بنایا، کہا نوجوان کھڑا ہے، کہا تم میری بیوی کے دیکھ پر بڑی کو دیکھ رہے ہو؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں، میں ان کا لڑکا ہوں۔ کہا لڑکا؟ مجھے تو کوئی لڑکا نہیں، کب تم یہ کب ہوا، یہ حادثہ کب ہوا؟ کہا میں ان کا لڑکا ہوں، ابھی مجھے پیدا کیا۔ اچھا ابھی پیدا کیا؟ اتنے دن سے تو نہیں ہو رہا تھا، اتنے دن سے تو کیا نہیں، ابھی کیسے ہو گیا؟ تو اس وقت جو ہے گنیش کو غصے میں شنکر بھگوان نے تلوار نکال کر کے کٹ کیا، اس کی گردن غائب، کٹ کیا، گردن اڑ گئی۔ ادھر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو قتل کرنے لے گئے، ادھر گنیش جی کو اپنا ان کا پتا جی شنکر جی قتل کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے، گردن مارا، تلوار مارا، گردن اڑ گئی، گردن غائب ہو گئی، ادھر ادھر ڈھونڈا جا رہا، بھگوان جی پا ہی نہیں رہے۔ کہا اب کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا؟ کہا دیکھو تلاش کرتے ہیں۔ پاروتی جی نے کہا کہ مجھے چاہیے، اگر نہیں ملے گا، میرا بیٹا کا سر نہیں جڑے گا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی، چھوڑ کر کے جنگل چلی جاؤں گی۔ واہ، چھوڑ کر جنگل چلی جاؤں گی۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، آخرکار شنکر جی بڑے پریشان، ادھر ادھر تلاش کر رہے، مل نہیں رہی منڈی، تو کہا کہ ایک ہاتھی ادھر سے آ رہا،
ہاتھی کو انہوں نے دیکھا کہ چلو اسی کا سر لے لیتے ہیں اور اسی کا سر جوائن کرتے ہیں. ہاتھی کے سر کو کاٹا. سر کو ذرا سوچنے والی بات ہے, یہ اتنی پتلی گردن کے اندر ایک یہ بایولوجی بالکل اپوزٹ کہہ رہا ہے کہ ایسا فٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ مائنڈ میں بالکل سمجھنے والی بات ہے ہی نہیں. یہ اتنی پتلی گردن کے اندر ایک 80 kg منڈی والا سر, منڈی کیسے فٹ ہو جائے گا؟ ہاتھی کا اتنا بڑا سر کیسے فٹ ہو جائے گا؟ اگر فٹ کیا, اگر یقیناً وہ بھگوان تھا تو فوری طور پہ اسے وہ